بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. اور عقل جو ظاہری ہے نا، یہ سود و زیاں، فائدہ نقصان، پلس مائنس، تاجر کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. آج میں تاجروں کے لیے خاص دعا کے لیے آپ سب کو کہوں گا. انہوں نے کافی مال کی قربانی دی ہے، لیکن وہ تو مجبوری میں دی ہے. اب وہ خوشی سے دیں گے اگلے 10 میری ریکویسٹ ہے. اور ایک خوشخبری میں آپ سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کا اس قوم نے جس طرح سے اس آفت کے دور میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا ہے، حکومت کا بھی ساتھ دیا ہے، ساری دنیا کے سامنے ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور جس طرح اپنے غریب بہن بھائیوں کا یا مجبوروں کا یا جو کہہ بھی نہیں سکتے تھے ان کا کسی نہ کسی طرح ساتھ نبھانے کی کوشش کی ہے. ساری دنیا نے اس کا نتیجہ دنیا نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں اس آفت کے تھرو اموات اس طرح نہیں ہوئی ہیں، وہ افراتفری اس طرح نہیں ہوئی ہے جو کہ ساری دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی. جو فلو چارٹس تھے جو ابھی بھی جنہیں فالو کیا جا رہا ہے، WHO بھی دیکھ رہا ہے، اور گورے سے لے کے کالے تک سارے اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کیا رزلٹ ہے اور یہ کیسے ہے. میں نے جب کہیں آئی تھنک مارچ کے سٹارٹ کی ویڈیوز تھیں، جب میں نے لائیو سیشن اس طرح کرنے شروع کیے تھے، پہلی ویڈیوز میں بھی میں کہہ رہا تھا، جب چائنا میں شروع ہوا تھا تو ہم نے اس وقت بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے بھیجی تھی، ریکویسٹ بھی کی تھی، انگلش میں بھی تھی کہ کوئی بھی اس کو چائنیز میں ٹرانسلیٹ کر کے چائنا والوں کو بھجوا دے. کیونکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پوری کائنات کو سمجھتا ہوں. سبھی کا وہ سبھی کے ہیں، سبھی کے لیے رحمت ہے ہر حال میں. تو یہ انہی کا عشق ہے قرآن، اور اس قرآن کی سورہ رحمان اور سورہ رحمانیہ کا میسج تو ہم نے چائنا والوں کو بھی آفر کیا، کہہ دیا کوئی کر لے. کوئی دعویٰ تو تھا نہیں، لیکن جب یہ زیادہ زور پکڑا اٹلی ایران میں بھی اور پاکستان میں بھی پیشنٹس باہر سے آئے اور ایک لاک ڈاؤن کیا جائے نہ کیا جائے، اور پھر لاک ڈاؤن کرنا بھی پڑا. اور میں نے بھی لائیو سیشنز شروع کیے تھے، تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ پاکستان میں نہیں پھیلے گا. اور نہ میری یہ کوئی پریڈکشن تھی، نہ یہ کوئی میں کشف اپنا، مجھے کسی کشف کا نہیں پتہ، نہ کوئی کرامت دکھا رہا تھا. میں اللہ کے کلام پاک اور سورہ رحمان کا جو کام 15-20 سال سے کر رہا تھا، اور اس قوم کا جو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، اگرچہ دنیا کے سامنے ہم بڑے خراب ہیں اور گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی گناہ گار نہیں ہے میرے سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور چاہے پاگلوں والی محبت ہے، محبت ہوتی ہی ایسے، اور ان کے فرمان پہ بس کھڑے ہو جانا جتنا بھی ہو سکے اپنی اپنی سمجھ مطابق. کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط کرو تو احتیاط کرو، اگر انہوں نے کہا کہ فی الحال کھل کے کھڑے ہو جو، پھیل کے کھڑے ہو جو، ابھی اکٹھے نہ ہو. انہوں نے اپنی مسجد میں بھی کہا کہ ابھی اکٹھے نہ ہو، کعبے میں بھی کہہ دیا، سب کو سمجھ آ گئی، گھروں میں رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو، جہاں وبا ہے وہاں جاؤ نہ، اور اگر تم جہاں ہو وہاں وبا آ گئی ہے تو وہاں سے جاؤ نہ. اسے زیادہ تر لوگوں نے نبھا دیا اور نبھایا، اور ساتھ جگہ جگہ سورہ رحمان اور قصیدہ بردہ شریف کا میسج آپ لوگوں نے جگہ جگہ پھیلا دیا، آرزانیں دی گئیں. اور اس بحث سے قطع نظر کی بدعت تھی، اور مذہبی علماء وہ اپنی جگہ پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یار کوئی نئی چیز نہ اختراع ہو جائے، اور خام خواہ کا کوئی نیا اجارہ دار نہ پیدا ہو جائے، کوئی نیا ٹھیکے داری نہ پیدا ہو جائے. تو انہیں عوام کو جیسے ایک پولیس کا کام ہوتا ہے کہ بہرحال امپلیمنٹیشن آف لا، اور کم سے کم تھوڑا سا ڈنڈا شنڈا دکھانا پڑتا ہے کہ سارے جوڑی نہ ہو جائیں، مادر ذات پدر کیا ہوتا ہے، مادر پدر آزاد ہی نہ ہو جائے، سڑک کے اوپر نکی میراتھن ہی نہ شروع ہو جائے. تو انہوں نے بھی اپنا رول نبھایا، لیکن ایسا ہوا کہ آپ کے اسی جذبے کی وجہ سے یورپ، جہاں اذان اسپیکر پہ دینی آفیشلی لیگلی قانوناً جرم تھا یا اجازت نہیں تھی، امریکہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، اسپین میں تو ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھ ہی لی، اور پاکستان میں فیصل مسجد اور بادشاہی مسجد سے لے کے چھوٹے چھوٹے گلی محلوں کی مساجد، اور تھر سے لے کے بلوچستان کے ریگزاروں میں بھی، گاؤں میں لوگوں نے اپنی اپنی مساجد میں سورہ رحمان
قاری باسط مصری کی آواز میں بھی لگائی، اذانیں بھی دی گئیں، اور جہاں قصیدہ بردہ شریف کی اجازت دی کسی مسجد والوں نے، وہاں قصیدہ بردہ شریف بھی قاری خوشی محمد کی آواز میں بھی لگا، اور اپنے اپنے گھروں میں تو ساروں نے سنا، اور کوارنٹائن سینٹرز میں ابھی بھی سورہ رحمان سنائی جا رہی ہے، اور لوگ خود اپنے فونوں پہ سن بھی لیتے ہیں، اور یہی علاج ہے جو میں نے کہا تھا گارنٹی سے ہے۔ ابھی بھی ڈر ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ احتیاط کریں، اور میں آپ کو پھر گارنٹی دیتا ہوں، اور یہ خوف ہے کہ یہ پھیل نہ جائے دوبارہ۔ میں ڈاکٹر ہو کے بھی بار بار کہہ رہا ہوں احتیاط کریں، آپ خواہ باہر نہ نکلیں، ماسک ضرور پہن کے نکلیں، دکانوں پر بھی جائیں تو کائنڈلی کوشش کریں کچھ فاصلے پہ ایک دوسرے سے رہیں۔ اگر آپ کو کھانسی لگی ہوئی ہے تو آپ تو فیصلہ رکھیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور لازمی نہیں ہے کھانسی لگی ہوئی ہو، اگر آپ کو کیریئر ہے آپ کے پاس۔ دوسرا، خام خواہ فالتو کا جھمگٹا نہ لگائیں، کوئی شرارت سے نہ کہیں اسپرے کر دیں۔ ویسے تو مجھے اپنے اللہ کریم پہ پورا بھروسہ ہے، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں یہ نہیں پھیلے گا، ابھی بھی نہیں پھیلے گا، اور اس کے ریزلٹس باقی سب سے خوبصورت اور حیران کن ہوں گے، اور آنے والے دن بہار ہی کے دن ہیں۔ لیکن ہم نے اس میں غرور میں بھی نہیں آنا، ہر وقت شکر کی حالت میں رہنا ہے، اور شکر کیسے کرنا ہے تاجر برادری کو بھی اور آپ سب لوگوں کو جیسے آپ نے پہلے کیا ہے۔ یہ بڑے خاص دن ہیں، یہ لوٹ سیل کے دن ہیں، آپ سب جانتے ہیں نا کہ نہیں 11 مہینے تواڈے تے 1 مہینہ ساڈا، یا 11 مہینے ساڈے تے 1 مہینہ تواڈا، تو رب کہہ رہا ہے کہ 11 مہینے تواڈے تے 1 مہینہ ساڈا، اور اللہ کریم کو آپ 1 روپیہ دیں گے، جو دینا اس کی مخلوق ہو ہے، وہ 70 گنا، اور آج کل تو ویسے ہی مشکل دن ہیں، تو اس میں تو میرا خیال ہے وہ 700 گنا کر دیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کہاں سے دے رہا ہے اور کیسے دے رہا ہے، لیکن اس وقت آپ نے بخیلی کر لی، یا اپنی صرف اور اپنی عقل اور سوچ اور سمجھ، اور یہ کہہ دیا کہ یہ ساری ہماری پلاننگ سے ہوا ہے، ہماری عقل سمجھ اور فلاں سے ہوا ہے، بہت بری مار کھا جاؤ گے۔ غزوہ حنین والا سبق یاد رکھنا پڑے گا۔ یہ تمہاری زرہ بکریں، یہ تمہارے پی پی ای، یہ تمہارے فیس شیلڈ، یہ تمہارے N95 ماسک، یہ تمہاری ٹائملی پروٹیکٹیو میجرز اور لاک ڈاؤنز، نتھنگ ایلس، بلشٹ۔ اللہ کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے، یہ نہیں کہنا، یہ کرنا ہے سارا احتیاط، لیکن اس سارے کی توفیق بھی اللہ دے رہا ہے، اور اس میں جو ریزلٹس ہیں یہ بڑا باریک سا نقطہ ہے، اس میں جو خیر و برکت آ رہی ہے، یہ وہ اللہ جو اللہ اکبر ہے، یہ آپ کے فرقوں والا اللہ نہیں، آپ کے اپنی اپنی ڈسکرپشن والا اللہ نہیں، جو اللہ اکبر واقعی ہے۔ آپ چھت پہ جا کے ابھی دیکھ لیں، اور دن کو دیکھ لیں، رات کو دیکھیں، صرف آسمان پہ غور کر لیا کریں، تاروں پہ، شام کو سورج اور چاند کے آنے جانے میں، اور اپنے جسم کے اندر کے ایک ایک نظام کی کسی ایک چیز پہ ہی غور کر لیا کریں کہ اس کو بنانے والا کیا چیز ہے، جس کا اصغر ہے ہی نہیں، وہ اکبر، کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کتنا بڑا ہے وہ، اور اس کے باوجود وہ ایک چھوٹے سے ذرے کو بھی خیال رکھتا ہے، اس کی ایک ایک چیز کا، میرے بناتے ہوئے مجھے پہلے اس نے میری ایک ایک چیز کا خیال کیا ہوا ہے، اور میری ہر آنے والی ضرورت کا خیال کیا ہوا ہے، تو کیا وہ آج میرے سے بے خبر ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ہم سب اسی یہ جو کاز اینڈ افیکٹ، اور اس میں اپنی پلاننگ اور عقل اور علم، اس میں کئی بار اتنا کھو جاتے ہیں، اور اپنی میں اور اپنے پلاننگز اور عشق، وہ کیا ہوتا ہے آپ کا مال دولت، آپ کے اسباب، آپ کے وسائل، نہیں، آپ نے مسبب الاسباب ہی پر رہنا ہے، وسائل سے کام لینا ہے، احتیاط سے کام لینا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، کوشش کا اختیار بھی اسی نے دیا ہوا ہے، یہ بھی اس کی طرف سے ہی توفیق ہے۔ تو سرنڈرڈ رہیں، عاجزی میں رہیں، اور بہترین عاجزی یہ ہے کہ اس کی مخلوق خدا سے بے غرض پیار کریں۔ آپ کو جو کچھ مل رہا ہے اس کو بانٹیں، آپ کو اب جو کچھ مل رہا ہے اس کو بانٹیں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے جائیں، چلیں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں کچھ سجیشنز دیتا ہوں، لیکن میں جس طرح خود کرتا ہوں، یا جیسے کرتے میں نے دیکھا ہے، یا ہوتے میں نے دیکھا ہے، میں وہی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آگے آپ لوگ اس سے بھی خوبصورت طریقے سے جائیں۔ اور اس وقت اگر لوگوں کو بھوک کا مسئلہ ہے تو پیار انہیں کھانا کھلانا ہے۔ اس وقت لوگوں کو اپنے بچوں کو عید کے کپڑے لے کے دینا ہے، تو اس وقت آپ لوگ یہ دیکھیں، اگر یہ لاک ڈاؤن نہ کھلتا تو اب کہاں سے تاجر برادری کمائی کریں؟ تو
اگر آپ کا کچھ کاروبار کھل گیا ہے، آپ کی آمدن شروع ہو گئی ہے، ساری زندگی پڑی ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے گا. آپ اللہ کے نام پہ اس وقت جو گاہک بھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ دو نمبری نہ کریں. یہ نہ سمجھے کہ ہم نے پچھلا سارا لاس کور کرنا ہے. وہ سمجھے ہم نے اللہ کے نام پہ قربانی دی ہے. شکر ادا کریں کہ اس قوم کو جانوں کی قربانی اس طرح نہیں دینی پڑی، مال کی قربانی گئی ہے. اور اب اور مال دیں، خود خوشی سے اللہ کے نام پہ دیں. جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ان سے خام خواہ ناجائز منافع، بہت زیادہ پرائس ہائیک، دو نمبر مال نہ دیں. انہیں صاف بتائیں کہ یہ بھی چائنا کا مال ہے، یہ بھی چائنا کا مال ہے، یہ بھی چائنا کا مال ہے، یہ ایک نمبر ہے، یہ دو نمبر ہے، یہ تین نمبر ہے. یہ بات جی مجھے اتنے کا پڑا، میں نے اتنے کا دینا ہے، یہ اتنے کا دینا ہے، یہ اتنے کا دینا ہے. آپ نہ کریں، بارگیننگ والی سچویشن ہی ختم کریں. آپ اتنا سچ بولیں کہ سب کو پتا ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ واقعی سچ کہتا ہے، اس کی خامی بھی بتاتا ہے، لیکن کہتا ہے یار یہ اتنے کا ہی میں نے دینا، اور اتنے میں دیتا ہے. اس میں جائز منافع لیں، اور اس منافع میں سے بھی پھر کچھ تھوڑا سا اپنے گھر والوں کا حصہ نکالنا ہے، وہ بھی عبادت میں جائے گا. اپنے بیوی بچوں کا حصہ، اپنے ماں باپ کا حصہ، خصوصاً ماں باپ کا حصہ، بہنوں کا حصہ. 7 ولیوں کے برابر ہوتی ہیں بہنوں کا حصہ، آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار. اگر کمبائن فیملی سسٹم نہیں بھی، علیحدہ علیحدہ بھی رہ رہے ہیں، بھابیاں چھوٹے جو ہیں، سب کا حصہ، ملازموں کا حصہ. اور پھر ساتھ اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ حقدار ہے یا نہ حقدار ہے. جو عام غریب مسکین ہیں، چلیں بیگرز بھی ہیں، انہیں چلیں 10 روپے دے دیں، لیکن جو آ کے مانگتا ہے اس کو خالی نہ لوٹایا کریں. کوشش کریں جھڑکیں نہ، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ فراڈ لگا رہا ہے، وہ کسی طرح سے وہاں سے بچائیں. اور یہ چوری چھپے کریں، کوشش کریں کہ چوری چھپے ہی کریں. کیونکہ پچھلے دنوں میرے سے ہاسپٹل میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، ایک میری باجی جذباتی ہو گئی، وہ میں ابھی تک اس کو چوری چھپے کرنا ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو میری طرح معافیاں مانگتے پھریں کہ بھائی میں نے نہیں کیا، کسی نے میرے نام پہ لگا دیا، میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور پیار سے کریں، خوشی خوشی کریں اللہ کے نام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیجیے، انہیں بتا دیں 7 صلی اللہ علیہ وسلم آپ 5 بار کہیں گے نا اور کہہ دیں، تو ان کی آل کو، ان کے صاحب کو، سب کو پتہ چل جائے گا. ان کے نام پہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ طریقہ ہے، ان کی سنت کو اپنا لیں تو اس کا ثواب انہیں چلا جائے گا. اور ساتھ آپ کو جو ملنا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ دریا میں نیکی کر کے دریا میں ڈالے جائیں. یہ اللہ کا دریا، اس کا رحمتوں کا دریا اس ملک کی طرف نظر نہیں آ گیا آپ کو پچھلے 2 مہینوں میں؟ پوری دنیا کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کو کیا ضرورت ہے پڑھنی سمجھنے کی؟ آپ اس رحمانیت کے دریا میں ڈالتے جائیں. 1 روپیہ ڈال دیں، 100 روپیہ ڈال دیں، 1000 ڈال دیں، جتنی آپ کی توفیق ہے، لیکن پیار اور خوشی سے اور خاموشی سے. اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تاجروں کو یہی میرا میسیج ہے. آپ دیکھیے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آنے والی، اگلے سالوں کی بھی نہیں سمجھ آئے گی. دنیا یہ حساب لگاتی رہے گی. اور لازمی نہیں صرف تاجر، ہر محکمے میں، ہر شعبہ آئے زندگی کے لوگ، اور یہ ایک دوسرے کو گالیاں دینی چھوڑ دیں. کئی بار مجھے بھی غصہ چڑھ جاتا ہے، وہ ایک عجیب سی فریز ہوتی ہے، لیکن ہم سب میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں. ڈاکٹرز میں بھی ہیں، مریضوں میں بھی ہیں، استادوں میں بھی ہیں، شاگردوں میں بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں اور چوروں میں بھی ہیں، عدالتوں میں بھی ہیں اور وکیلوں میں بھی ہیں، حکومت میں بھی ہیں اور غیر میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں اور ایجنسیوں میں بھی ہیں. ہر جگہ ہوں گے، لیکن سب کو اللہ یاد ہے، اور اللہ یاد آ ہی جاتا ہے، اللہ اپنا آپ یاد کرا لیتا ہے. اللہ کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ بننا چھوڑ دیں. آپ بندے بن جائیں یا بندے کے پتر بن جائیں، لیکن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان